بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے بیٹا, اور آپ لوگ جو ہے ون بائی ون. ہارون خٹک, ہارون آر یو لسننگ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ہارون خٹک سے ہوں, اکنامکس سیکنڈ سیمسٹر سٹارٹ ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور عبد الوہاب؟ السلام علیکم سر میں زوالوجی ڈپارٹمنٹ بی ایس سیکنڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں, سیکشن بی کا سی آر ہوں. ماشاء اللہ. کیسر؟ سر میرا نام کیسر ہے اور میں انگلش سیمسٹر سیکنڈ کا سی آر ہوں. ٹھیک ہے. سید عارف حسین؟ السلام علیکم سر, میرا نام سید عارف حسین ہے اور میں زوالوجی بی ایس سیکنڈ سیکشن اے. زبردست. عبداللہ حسنی؟ جی عبداللہ. السلام علیکم. حسیب محمود؟ جی حسیب. السلام علیکم سر, وعلیکم السلام. میرا نام حسیب محمود ہے, بی ایس سائیکالوجی سیکنڈ سیمسٹر. ماشاء اللہ. اور کفایت خان؟ کفایت؟ کفایت آر یو لسننگ می پلیز؟ سر یس سر میں بی ایس انگلش کر رہا ہوں سر, سیکنڈ سیمسٹر ہے میرا سر, اور میں سیکشن بی کا سی آر سر. ماشاء اللہ. رحمان؟ یس سر بی ایس انگلش سیکنڈ ڈپارٹمنٹ ڈبل ای سیکشن. ماشاء اللہ. ضیاء؟ بی ایس انگلش سیکنڈ ڈپارٹمنٹ ڈبل ای سیکشن. ٹھیک ہو گیا. ضیاء؟ سر بی ایس آئی کیو سیکنڈ سیمسٹر. کوئی رہ گیا ہو تو وہ خود سے تعارف کرے. میں ہارون ہو گیا آپ کا. جی اب سب کا تعارف ہو گیا بیٹا؟ جی الحمدللہ. اچھا جی سر. بیٹا آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے جو مائکس ہیں ان کو میوٹ کریں, تاکہ کوئی اگر آپ سے قریب میں کوئی بات بھی کرے گا تو مجھ تک کوئی ڈسٹربنس نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, پھر میں انشاءاللہ سٹارٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک. رحمان کا میوٹ. اوکے. دیکھو بیٹا, میں اپنے تعارف کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے یونیورسٹی میں مجھے چلتے پھرتے تو دیکھا ہوگا, چونکہ میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ کا ایک سینئر لیکچرر ہوں, اور ابھی ہمارے اپنے اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں چونکہ گریجویٹ لیول کے اوپر اسٹڈیز سٹارٹڈ ہیں, تو لہٰذا میں 20 کے اوپر انڈر گریڈ کے اوپر ابھی نہیں پڑھاتا ہوں. میرا نام مولوی ڈاکٹر کیسر بلال, اور میں نے انیشل اسٹڈی میں نے کریڈٹ کالج سے فی کرنے کے بعد جامعہ دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو مدرسہ ہے وہاں سے میں نے درس نظامی, جس کو عام طور پر عالم کورس کہا جاتا ہے, میں نے وہاں سے درس نظامی کی تکمیل کی, اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی عصری ایجوکیشن کو بھی جاری رکھا. عصری ایجوکیشن سے مراد ایک ہوتی ہے دینی علوم, دوسرے کو کہا جاتا ہے عصری علوم یعنی کنونشنل اسٹڈیز, جس کو ہم عام طور پر اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کی اسٹڈیز کہتے ہیں. میں نے اپنی دینی مدرسہ کے ساتھ ساتھ کریڈٹ کالج سے جانے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے کامرس میں گریجویشن کی, اور محمد علی جناح یونیورسٹی سے MBA ان اسلامک فائنانس میں نے کی, اور اس کے بعد میں نے کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے اسلامک اسٹڈیز یعنی ریلیجیس اسٹڈیز میں MPhil, اور پھر USTB سے میں نے PhD کی ڈگری کر لی. اور پروفیشنلی آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر ان ہیرا فاؤنڈیشن, a division of جامعہ دارالعلوم کراچی, as a academic coordinator.
پھر اس کے بعد کراچی میں ERDC کا حصہ بنا. ERDC is actually Education Research Development Center that is based in Karachi. اور وہاں سے آنے کے بعد پھر ورثہ کیڈٹ کالج میں میں نے تھوڑے سے ٹائم کے لیے پڑھایا, اور پھر ورثہ کیڈٹ کالج سے 2011 کے اندر 2011 میں کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو جوائن کیا, اور 2-2.5 سال یہاں پڑھانے کے بعد پھر 1-1.5 سال کے لیے یہاں سے میں سوئچ کیا. میں نے, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا فاسٹ کا, فاؤنڈیشن آف ایڈوانسمنٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی. میں نے وہاں پر بھی 1-1.5 سال وہاں پڑھایا, اور اس کے بعد پھر 2016 کے اندر پھر میں دوبارہ کوہاٹ یونیورسٹی کو میں نے جوائن کیا, اور کوہاٹ یونیورسٹی پہ اور اب تک میں یونیورسٹی میں سرو کر رہا ہوں. بیٹا آپ سب لوگوں کو زحمت دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ چونکہ عام طور پر ہمارے اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں میرے علاوہ باقی تمام فیکلٹی جو ہے وہ وزٹنگ بیسس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وزٹنگ بیسس کے اوپر جو لیکچرر یا جو فیکلٹی کام کرتی ہیں تو ان کو منتھلی بیسس کے اوپر ریمونریشن ملا کرتا ہے. وہ سروسز دیتے ہیں تو سروسز کے رزلٹ کے اوپر ان کو جو ہے پیسے ملتے ہیں. ابھی اور وہ بھی ہیں فار علاقوں سے, مطلب جیسے آپ جانتے ہیں کہ بعض کو صادق علی صاحب پڑھاتے ہیں, اور بعض کہ آپ کے فیکلٹی ممبر سے ڈاکٹر مقیل صاحب ہیں, ان کا تعلق اور اکزئی سے ہے, تو وہاں بڑا ان کو کنیکٹیویٹی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. اور بعض ہمارے ڈاکٹر نثار صاحب ہیں, ان کا تعلق کراچی کے وہ ایک علاقہ ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے, جہاں پر نیٹ کا بڑا مسئلہ ہے ان کو. اور اسی طرح نوید اقبال صاحب ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو میرے فیکلٹی ممبرس تھے تو یہ وزٹنگ بیسس کے اوپر ہے. چونکہ میں ایک واحد ریگولر فیکلٹی ممبر ہوں اور بہت عرصے سے میں یہاں پڑھا رہا ہوں, مجھے خیال ہوا کہ ابھی سمر ویکیشنز کی نوٹیفیکیشن تو ہو گئی ہے, ایڈوانس سمر ویکیشنز کی, لیکن بار بار HEC کی طرف سے بھی ڈائریکٹیوز ہیں کہ آپ بچوں کو آن لائن پڑھائیں. میری آواز تو کلیئر ہے نا سب کو؟ شو تم اگر آپ کو کلیئر, اس طرح تم شو کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک, تھینک یو. تو HEC کی طرف سے بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے اپنے یونیورسٹی کی طرف سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ باقی ڈپارٹمنٹ والے تو اپنے طور پر بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے, اور میں خود اپنے گریجویٹ لیول کے اوپر بھی اپنے MPhil اور ماسٹر اسٹوڈنٹس کو میں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہاں تو ایشو نہیں ہے, لیکن مجھے اندر سے مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ضمیر مجھے اندر سے کہہ رہا تھا کہ یار BS کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو آپ کی فیکلٹی جو ان کو پڑھا رہی ہے, ان کو مسئلہ ہوگا. کیونکہ میں نے جب اپنے فیکلٹی سے بھی معلوم کیا تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہے اور ہم نہیں پڑھا پا رہے ہیں, اور نہ باقاعدگی سے کوئی آپ کو آن لائن کلاسز کی کوئی ترتیب ہے. تو لہٰذا میں نے دل میں سوچا کہ یار کیسے یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے یہ کہ آپ اپنے تمام سیئرز کے کانٹیکٹ کو لے لیں اور کوئی اپنی طرف سے ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں, تاکہ کسی حد تک تو یہ بچے انگیج ہوں. اسلامیات میں ہم دیانت داری پڑھاتے ہیں, ہانیسٹی پڑھاتے ہیں, اور اسلامیات میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے فرض منصبی کو سمجھیں اور اس طریقے سے کام کریں. اور ہم خود بینگ اے فیکلٹی ممبر اگر ہم خود بھی نہ کر رہے ہوں تو تھوڑا سا مجھے اندر میں یہ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ یار اٹ از سم تھنگ بیڈ, بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اور یہ اور پھر دوسری بات یہ کہ 30 مئی تک تو ٹھیک ہے چھٹیاں دی ہیں, اب 1 جون سے کلاسز ریزیوم ہوں گی, لیکن انسرٹینٹی ہے, ابھی بھی کنفرمیشن ابھی بھی نہیں ہے کہ کیا ہم 1 جون سے پراپرلی کلاسز ریزیوم ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی. تو کتنا سارا ٹائم بچوں کا ضائع ہو جائے. تو انہی چیزوں کو دیکھ کے پھر میں نے سوچا کہ
ایسا ہو کہ بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہو، تو ان کو کسی طریقے سے انگیج کیا جائے. تو لہٰذا پھر میں نے اپنے فیکلٹی ممبر سے آپ کے سیئرس کے کانٹیکٹ نمبر لیے. آپ لوگوں کو میں نے کا ایک گروپ بنایا، اور گروپ بنانے کے بعد پھر آپ لوگوں کو میں نے زوم کے اوپر آپ سے میں ابھی باقاعدہ بات کر رہا ہوں. تو یہ پوری آپ کو زحمت دینے کی اور پوری اس ایکٹیویٹی اس کوشش میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو بھی انگیج کرنے کا مقصد یہ ہے بیٹا کہ ٹائم از منی. وقت، اور وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الوقت کالسیف اذا لم تقطع فیقطع، کہ وقت ایک ایسی تلوار کی مانند ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ تجھے کاٹ کے رکھ دے. ٹائم آپ کا نکل رہا ہے اور یہ مہینے ہوتے ہیں، زبردست مہینے ہوتے ہیں کہ جنوری سے لے کر جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک، تو کہ جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، ایک اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے اور کلاسز بڑی زبردست قسم کی پڑھائی ہو سکتی ہے. اور وہ اس جو ہے پینڈیمک کی جو نظر ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کرے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ میں کسی طریقے سے اپنے بچوں کو انگیج کروں، اور بچوں کو انگیج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ میرے. تو ابھی آگے جو میرے ذہن میں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے تھرو آپ اپنے کلاس میٹس، آپ کے الگ سے گروپ بنے ہوں گے، اور آپ کے سب اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کو کانٹیکٹ ہوگا، گرلس کے ساتھ بھی اور کلاس میں اس کے بوائز کے ساتھ بھی، کیونکہ آپ جب بھی کمیونیکیشن کریں گے تو سیئر ہی کرتا ہے. تو لہٰذا میں نے کہا میں سیئرس کو اسی طریقے سے کنوینس کروں اور ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کروں کہ بیٹا دیکھو آپ کا ٹائم تو نکل جائے گا، اور دوبارہ سے کیا کیا پالیسیز بنتی ہیں، ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے کیا کیا رولز ریگولیشنز بنتے ہیں، لیکن جب تک کہ آن لائن کلاسز کا کہا گیا ہے تو کیوں نہ ان کو اسی طریقے سے انگیج کیا جائے. تو لہٰذا آپ لوگوں کو میں نے اس نیت سے جو ہے آپ لوگوں کو گروپ بنایا، اور گروپ بنانے کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو زوم کے اوپر آپ کے ساتھ میں میٹنگ کی. اچھا، اس میٹنگ کے دو مقاصد ہیں میرے. پہلا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہمارے ریمیننگ ڈیز ہیں اس حوالے سے اور تمام فیکلٹی ممبر سے مشاورت کے بعد میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ 10 ویڈیوز 10 ویڈیو شاید زیادہ ہوں، 10 لیکچرز انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا. اور 10 لیکچرز میں، اور وہ جو 10 لیکچرز ہوں گے وہ بھی ہمارے جو آپ کا نصاب ہے اسی جو وہ ایکیڈمک کونسل سے جو اپرووڈ سلیبس ہے انڈر گریڈ کے لیے اسلامک اسٹڈیز کا، اسی میں سے 10 ویڈیوز میں بناؤں گا. اور وہ ویڈیوز آپ لوگ ان کو انشاءاللہ ان کو آپ سنیں گے اور اپنے گروپ میں آپ ان کو شیئر کریں گے اور آپ ان کو سنیں گے. تو ایک ویڈیو کے بعد پھر ایک اسائنمنٹ اور ایک کوئز، ایک ویڈیو کے بعد پھر ایک اسائنمنٹ اور کوئز، اسی طریقے سے 4 یا 5 ویڈیوز کے بعد، 4 یا 5 لیکچرز کے بعد آپ کا مڈ ٹرم کو ہم رکھ لیں گے. میں آپ کو باقاعدہ انشاءاللہ گروپ میں وہ پوری ڈیٹیل ریٹن میں شیئر بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی کر لوں گا. اور پھر اس کے بعد پھر 5 کے بعد مڈ ٹرم، اور مڈ ٹرم کے بعد پھر آپ کا فائنل ٹرم انشاءاللہ. اگر ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے اگر ہم الاؤ ہوتے ہیں تب، اگر ہم یونیورسٹی کی طرف سے الاؤ نہیں ہوتے کوئی اور طریقہ وہ آتا ہے، لیکن پڑھائی کے حد تک تو آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں کور کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ جیسے کہ کل بھی مختلف آپ کی سیاست میں سے بعض نے ہمیں مجھے کال پہ اور بعض SMS پہ پوچھا کہ سر سلیبس کا کیا ہوگا، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ شامل انکلوڈڈ ہوگا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بیٹا جو آپ کے کنسرن فیکلٹی ممبرز نے اسلامک اسٹڈیز کا جتنا پورشن چھٹیوں سے پہلے پڑھایا ہے وہ ایگزام میں یا ٹیسٹنگ میں 20% انکلوڈڈ ہوگا. کتنا؟ 20% انکلوڈڈ ہوگا. باقی جو میں آپ کو 8-10 لیکچرز یا 10 ویڈیو جو شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کا ریمیننگ 80% یہ اسی میں آپ کی ٹیسٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ 20% آپ اپنے سلیبس جتنا بھی پڑھائیں، تھوڑا پڑھائے یا زیادہ پڑھائے، وہ آپ کے کنسرن فیکلٹی جتنا آپ کو پڑھایا ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ
उसी में 20% वो इंक्लूडेड होगा और 80% जो मैं आपको क्या नाम है ये जो मैं जो वीडियोस आपको अपलोड करूंगा, इन मतलब जितना पोर्शन मैं कवर करूंगा तो उसका 80% उसी में आपकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। अच्छा, आप लोग किस तरीके से आप मेरे वीडियोस देखेंगे, उसके लिए क्या तरीका होगा? उसके लिए ये है कि मैं उन तमाम वीडियोस को आपके अपने फैकल्टी मेंबर्स के थ्रू KCMS के ऊपर भी अपलोड करेंगे, या फिर दूसरे है कि आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, मेरे नाम के ऊपर मेरा ग्रुप चैनल है, उसमें वो तमाम वीडियोस अपलोड होंगी, तो आप वो वीडियोस वहां से भी आप देख सकते हैं, तो आप वहां देखेंगे। अच्छा, फिर अटेंडेंस का क्या कैसे पता चलेगा कि अटेंडेंस कैसे हो रही है? तो अटेंडेंस के लिए ऐसा है कि आप लोग जब उस वीडियो को देखेंगे तो नीचे कमेंट्स में आप क्या करेंगे, कमेंट्स में आप अपना नाम, अपना सेक्शन और अपना नाम लिख लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप सिर्फ अपना सेक्शन और अपना नाम वहाँ लिख देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि आप हमारे क्या है कि आपने ये वीडियो देख ली है और आपने वीडियो को आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें इस तरीके से थी। बाकी मैं इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम आपको ग्रुप में सारी चीजें अपनी गाइडलाइन शेयर करूंगा, आप लोग जो है उनको रेगुलरली आप उनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और फॉलो करने के बाद जो है फिर उनको, ठीक है। तो ये कुछ बातें मेरे जहन में थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो जूम में आपको आपके ऊपर जो मीटिंग का जो मकसद था वो ये था। अब आपके जहन में किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दें। हमारे पास मीटिंग के खत्म होने में 9 मिनट बाकी हैं, 8 मिनट। सर क्या ऑफिशियली यूनिवर्सिटी अलाउ कर लेगी हमें? बेटा ऑफिशियली ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि फैकल्टी कोई वीडियो ऑनलाइन वीडियो, it is compulsory on the faculty members to make a video for the students ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, या तो अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाए और उसी को लिंक करे किसी एमएस के साथ, या फिर किसी एमएस में आप जो पहले ये था कि कोई सी भी वीडियो आप यूट्यूब से लिंक डाल के आप किसी एमएस में आप डाल सकते थे। अभी उन्होंने कहा कि नहीं, या तो क्या करेंगे सर्वर के जो उन्होंने खुद जो हब बनाया उसी के ऊपर, या फिर ये वीडियोस बहरहाल पढ़ाना मकसूद है किसी भी तौर से, तो ये वहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मसला नहीं है, उसी की बिहाफ पे तो मैं ये खुद कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से ऑर्डर्स हैं और उनको फॉलो करने के लिए मेरे बाकी फैकल्टी कर नहीं पा रहे हैं, उनको उसकी लिमिटेशंस हैं, तो मैंने कहा मैं खुद से सारी चीजें करूँ, तो वो तो इशू नहीं है बेटा। जी बेटा सर, और ऑनलाइन एग्जाम की आपने सर ये सही, अगर ऑफिशियली जी 1 by 1 हेलो सर, अगर ऑफिशियली लॉबी हो गया तो सर हम असाइनमेंट तो कर लेंगे। सर ये क्विज का क्या सिस्टम होगा फिर, प्रोसीजर सर क्विज के बारे में? क्विज के लिए डिफरेंट वो है, एप्लीकेशंस है हमारे पास, कोई मसला नहीं है बेटा उसके लिए। हमारे पास मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव भी बंदा जा सकता है, तो मैं वहां पर भी आपको लाइव भी असाइनमेंट दे सकता हूँ, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, या फिर जूम के जरिए से भी मैं आपको एंगेज कर सकता हूँ। और इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एप्लीकेशंस हैं कि उनको टाइम में आपको मैनेज करना होगा, तो वो परेशान ना हो। और इसके लिए मैं आपको इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की कौल सुना देता हूँ। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मन जहिल अन अहले ज़मानी को वह जाहिल, जो अपने ज़माने के तौर अतवार से बेखबर रहा तो वो जाहिल है। तो लिहाजा जो नए नए एप्लीकेशंस हैं, अजीब नए नए ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशंस हैं, उनसे फ़ायदा उठाना भी चाहिए ना। हम सबको इनोवेटिव, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो इंसान यूजर में फ़ायदा होगा, उसके लिए आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। जी सर, सर मतलब जो आप वीडियो बनाएंगे, जो हमें सेंड करेंगे ना, नोट्स वगैरह हमें सेंड करेंगे जी, तो वो इसी जो कंटेंट हमें मिला हुआ है, इसी मतलब ये वाला जो कोर्स है इसी में यही टॉपिक्स होंगे ना? जी बेटा ये टॉपिक्स होंगे, कोई नई चीज नहीं होगी। हाँ, बस मेरा पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग होगा, बाकी फैकल्टी अच्छा पढ़ा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो लिहाजा ये फर्क हो सकता है, बाकी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है सर। जी ठीक है सर। इसमें अगर ज्यादा स्टूडेंट से हमारा राब्ता नहीं हो रहा ना सर, ये गांव वगैरह में चले गए सर,
تو ان کا کیا ہوگا سر؟ اگر وہ کیسے کلاس یا ویڈیوز میں اٹینڈ کریں گے جس کے بیٹا ساتھ یہ نیٹ کا ایشو ہے وغیرہ، تو جس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا سر؟ ٹھیک ہے ضیاء، میں بات سمجھ گیا ہوں آپ کی. بیٹا اس کے لیے ایسا ہے کہ یہ جو میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، یوٹیوب چینل کا مقصد یہی ہے کہ یہ بیک اپ کے اوپر ساری ویڈیوز پڑے ہوں گی وہاں، تو ہم سلو اینڈ اسٹڈی آرام سے ان سب سے رابطہ بھی کر لیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس تو سی ایل کے پاس تو آپ کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوگا کلاس کا، یا نہیں ہے تو آپ ان کے تھرو ان کو آپ ان سے رابطہ کریں کہ اس طریقے سے سر نے انیشیٹو لیا ہے تو آپ لوگوں نے اس انیشیٹو کے اوپر جانا ہے. آپ سی آرز ہیں، آپ کلاس ریپرزینٹیٹیوز ہیں، تو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ سارے کام کریں آپ خود سے انشاءاللہ. باقی میں آپ کو واٹس ایپ گروپ کے اوپر ساری چیز سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اور یہ جو ہم میٹنگ کر رہے ہیں اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ گروپ چینل کے اوپر پڑی ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا جی؟ ہمارے پاس 5 منٹ ہے جی. سر یہ جو پیپر ہوں گے یا کوئز جو ٹیسٹ ہوگا سر، یہ کتنے کون سے ڈیٹ پہ ہوگا یا ایسے کچھ سر بیٹا فیوچر یہ آپ بات کی یہ تھوڑا سا میں کفایت بیٹا یہ بات کی چیزیں ہیں. میں انشاءاللہ جیسی ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنز مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہاں نہیں ملتے تو میں خود ڈیزائن کر لیتا ہوں. الحمدللہ کوئی ایشو نہیں. میرے 2 چھوٹے بھائی انجینئرز ہیں تو وہ آئی ٹی میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے اچھا سا میں آپ کو اسائنمنٹ کا بھی اور کوئزز کے لیے ایک اچھے سا ماڈل ڈیزائن کر لوں گا. وہ اتنا ایشو نہیں ہے بیٹا. سر جی افاق سر باقی ریسٹ آف دا باقی جو سبجیکٹس ہے سر اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا کچھ پتہ چل رہا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں تو ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا. بیٹا آفاق میں اسلامیات کا استاد ہوں اور مجھے اسلامیات ہونے کے عالم ہونے کے حیثیت سے میری ذمہ داری بنتی تھی. میں نے کہا انشاءاللہ میں انیشیٹو لوں گا تو باقی بھی لے لیں گے انشاءاللہ. جی صحیح ہے سر. جی بیٹا ہارون wanna say something؟ بس یہی کویشچن کیا تھا میں نے. اچھا تو آئی تھنک پھر میں ہمارے پاس لاسٹ 3 منٹس ہیں، میں اس کے اوپر آخری جو آخری کلمات ہیں وہ بیان کر لیتا ہوں. اب تک ہمارے پاس 11 پارٹیسپینٹس 11 سی آرز ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک تو یہ کہ آپ لوگ باقی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ اسلامیات کو دل سے اور اس کو آپ کیا کہتے ہیں یعنی اس کے بارے میں آپ بہت سیریس ہو جائیں. رمضان کا مہینہ بھی ہے اور رمضان میں ویسے بھی آپ لوگ، میں نے صبح سے میٹنگ کی ضرورت سے 10 بجے سے 3 بجے تک کر دی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ شاید آرام کر رہے ہوں. تو بڑا سیریس لینے کا ایک طریقہ یہ کہ میرے بہت سارے گائیڈ لائنس آپ کو ایک کام آپ یہ کریں. اچھا یاد آ گیا کہ بیٹا آپ جو سی آر کا جو گروپس بنائے اس کے اندر میں اپنے یوٹیوب کے تمام وہ کریڈینشلز میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. تو پہلے آپ خود اپنے ذات کے اعتبار سے آپ ان کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور پھر اس کے بعد باقی اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس کے اوپر آپ انشور کریں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو سبسکرائب کریں. اور تاکہ میں جو بھی اگر میں ویڈیو آپ کو بناؤں جیسے اپلوڈ کروں گا تو خود آٹومیٹکلی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن جایا کرے، آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے. اور دوسری بات یہ کہ تمام اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر انشور کریں. تو ابھی کمنگ 2 days ہیں آپ کے پاس، سیٹرڈے اور سنڈے. تو ان 2 میں آپ کوشش کریں تمام اسٹوڈنٹ کو بتائیں کہ اس طریقے سے سر نے انیشیٹو لیا ہے. آپ اپنے آڈیو میں SMS بنائیں، جو بھی طریقہ آپ کرتے ہو تاکہ ہمارے جتنی بھی اسلامک اسٹڈیز پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں تاکہ وہ کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہمارے اس ایکیڈیمک جرنی سے محروم نہ ہو. ٹھیک ہے بیٹا؟ اور جی باقی یہ جو پوری میٹنگ ہے اس کی ریکارڈنگ بھی اسی یوٹیوب چینل کے اوپر پڑی ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر زیادہ نہیں بتا سکتے ہو مطلب وہ ڈیٹیل تو ان کو بتائیں، ان کو بولیں کہ یہ ویڈیو وہ خود دیکھ لیں تو پھر ان کو پوری اس سیناریو کا پوری اس انیشیٹو کا جو ہے ایم اینڈ آبجیکٹو ان کے سامنے آ جائے گا. تو آئی تھنک کہ میں نے جی کفایت سر انشاءاللہ سر نیکسٹ اسٹیپ سر جو بھی ہو پھر کائنڈلی انفارم. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ابھی 1 منٹ باقی رہ گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ میرے سے یہ ٹائمنگ چونکہ میٹنگ میں نے اتنی ٹائمنگ لی تھی تو یہ ٹائمنگ شاید ختم ہو، لیکن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ چینل کے اوپر انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہم انشاءاللہ کمیونیکیشن ہم جاری رکھیں گے. باقی یہ ویڈیو انشاءاللہ میں ابھی اپلوڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور اس کا ٹائٹل ہوگا رولز گائیڈ لائنس فار انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. تھینک یو بیٹا، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا
اور گڈ وشز. اور آخر میں ایک شعر سنا دیتا ہوں. ایسے رہا کرو کہ لوگ آرزو کریں, ایسے رہا